سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے پر کلام ہو چکا کہ خلاق کائنات نے بالعموم تمام انسانوں کی حفاظت پر پہرے رکھے ہیں، اور بالخصوص اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کرام علیہ السلام کے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ اگلی ہے، اسی آیہ مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیہ مبارکہ کا ایک مفہوم جو ہے وہ عوام میں بڑا مشہور ہے۔ وہ ایک شعر کو لے کر کے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ مفہوم اس آیت کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا۔ وہ مفہوم جو ہے اس کو اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کہنا درست نہیں ہے۔ ویسے وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ بھی من وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنا حال بدل لیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ، یہ آیہ مبارکہ کے مخاطب لوگ جو ہیں وہ اہل مکہ ہیں۔ اہل مکہ جو ہیں وہ بڑی اچھی حالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہر طرح کی فراوانی انہیں حاصل تھی، مال و دولت بھی تھا، ناز و نعم بھی، ہر ایک چیز، چونکہ وہ مکہ مکرمہ میں موجود کعبہ مشرفہ کے متولی کہلاتے تھے، تو ان کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کے سامان کو، ان کے تجارتی قافلوں کو ڈاکو بھی نہیں پڑتے تھے، کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا ان کو، اور باہر سے نظر و نیاز کے معاملات بھی ہوتے تھے، حج کے ایام میں جانور بھی آتے تھے، وہ سارا گوشت ظاہری بات ہے وہ وہیں رہتا تھا۔ تو اس طرح کے بڑے سارے معاملات تھے ان کے ساتھ جو ان کی فراوانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے صحیح وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اچھے حال کو برے حال کی طرف نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود ناشکری کا طریقہ نہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ جب یہ والی حالت ان میں آ جائے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی آ کر کے سمجھائیں وہ نہ مانیں، جی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اوپر وحی نازل ہونے والی وہ سنائیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے قرآن سنایا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن سے بھی بڑا اپنے آپ کو جانا، وحی سے بھی بڑا جانا اپنے آپ کو، جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم سنا رہے ہیں ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو مخالفت کی، حکم عدولی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بات انکار تو کیا ہی کیا تھا، آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ بھی کیا انہوں نے، جی تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا اچھا حال جو تمہیں ہم نے دے رکھا ہے اس کو برے حال کی طرف بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، مہلت دے رکھی ہے تمہیں، تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، میرے حبیب کریم علیہ السلام تمہیں سمجھا رہے ہیں، تم سمجھ جاؤ، دین حق کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم اپنی اس جو نشکری والی کیفیت تم نے اپنا رکھی ہے، اچھی کیفیت کے ساتھ اچھی حالت جو تمہیں ہم نے دے رکھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ تم شکر کرو، تم کفر کو چھوڑ دو، تم شرک کو چھوڑ دو، بے دینی کو چھوڑ دو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، میرے حبیب کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، تم قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ۔ لیکن تم نے کیا کر رکھا ہے؟ تم نے یہ حال بنا رکھا ہے کہ میری نعمتیں کھا کر کے میرے حبیب کی مخالفت کرتے ہو، ہاں جی میں نے تمہیں اچھی حالت سے نواز رکھا ہے، بجائے اس کے کہ تم میری بارگاہ میں اپنا سر جھکا دے، تم بتوں کے سامنے جھکے جا رہے ہو۔ تمہارا کام تھا، تمہیں میں کعبے کی تولیت دی تھی، تمہارا کام تھا تم کعبے کو شرک سے کفر سے پاک کرتے، تم نے خود ہی وہاں شرک کے اڈے کھول رکھے ہیں۔
تم نے خود ہی وہاں پہ بدماشی کھول رکھی ہے، اور اوپر سے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا تمہیں سمجھانے کے لیے، تم میرے حبیب کے دشمن بن چکے ہو، میرے حبیب کے خلاف رات دن تمہارے منصوبہ بندیاں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ہم نے تمہیں اچھی حالت دے رکھی ہے اس کے بدلنے میں وقت نہیں لگے گا، کیونکہ تم اپنے آپ کو بدل چکے ہو۔ جی اچھی حالت تقاضا کرتی تھی تم شکر کی طرف آتے، اور شکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ زبان سے شکر کرتے رہتے، شکر جو ہے وہ جنانی بھی تھا، قلبی بھی تھا، عملی بھی تھا، ہر طرح سے تم میری فرما بردار بن جاتے، میرے حبیب کے تابع دار بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں یہ رب تعالیٰ نے اصول دے دیا، اور اس میں اصول کے تحت جو ہے وہ وعید سنائی، یعنی دھمکی دی رب تبارک و تعالیٰ نے، جہاں کہیں بھی ایسا ہوگا میں جس کو دولت سے نعمت سے نوازوں گا، اچھی حالت سے نوازوں گا، اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ کفر میں، شرک میں، ناشکری میں، بدماشی میں بڑھتا چلا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے میں اس کی اچھی حالت جو ہے ہم اس کو بری حالت کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور ہمارے ہاں بیان کیا کیا جاتا ہے؟ وہ ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا، خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ہاں جی، وہ مفہوم جو ہے وہ اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ جو قوم بدحالی کا شکار ہو چکی ہو اور وہ اچھے حال کی طرف تب تک نہیں آ سکتی جب تک خود محنت نہ کرے، خود کوشش نہ کرے۔ یعنی عام طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے مفہوم وہ اس آیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اس مفہوم کا آیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بات گو کے من وجہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بات جو ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بات ٹھیک ہے من وجہ، وہ بھی ایسے کہ وہ بات یوں بیان کی جاتی ہے کہ جو بھی بندہ برے حال میں ہے، یعنی غریبی طاری ہے، اس پر مسکینی طاری ہے، ذلت طاری ہے، وہ تب تک اس کی مسکینی سے، مسکنت سے، ذلت سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ محنت نہ کرے۔ ہاں جی، وہ شعر بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جہاں بندے کی اپنی محنت بھی نہیں ہوتی، اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا اپنے حال کے بدلنے کا، لیکن پھر بھی اس کا حال بدل جاتا ہے یا نہیں؟ برے حال سے اچھے حال کی طرف چلا جاتا ہے بندہ، ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسا؟ مثال کے طور پر کہیں پہ ایسے جناب وہ تو پڑا ہوا ہے فارغی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ کوئی اس کا عزیز جو ہے وہ ایسا فوت ہوا کہ اس کی میراث اسے ملی، تو راتوں رات اس کے حالات بدل گئے۔ ویسے بھی آپ نے کئیوں کو دیکھا ہوگا، غریب ہوتے ہیں رات کو غریب سوتے ہیں، سرے سرے جناب ان کی حالت بدل۔ اس کا آیت کا تعلق اس مفہوم کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ آیت مبارکہ یعنی عوام میں جو مشہور ہے وہ ہے حالت بد سے حالت حسن کی طرف جانا، اور اسی کے تحت وہ شعر پڑھتے ہیں، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ جو یہاں بیان فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حق کی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کے حالات اچھے ہوں، حق کی دشمنی مول لیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اچھی حالت کو بری حالت میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر وہی مکے والوں کے ساتھ تو ہوا، مکے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک لی، 7 سال پورے مکے والوں پر ایسا قحط ہوا کہ مکے والے جو ہیں وہ مردار کھانے لگ گئے تھے مکے والے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر کے انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی، آپ دعا کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تو ان سے دور فرما دیا۔ اور یہی حال دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان پر کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، یعنی کبھی دیمک کا عذاب، کبھی پانی کا عذاب، اس طرح کے عذابات ان پر آئے، اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ جی میں دم و دفاع دے، اس طرح کی آیہ مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے سارا وہ یہی تو بیان ہوا ہے۔ جی کیسی اچھی حالت میں تھے فرعونی، بنی اسرائیل سارے کے سارے ان کے غلام اور نوکروں، ان کے ملازم، پورے بنی اسرائیل کتنے لوگ؟ 6 لاکھ لوگ، 6 لاکھ لوگوں کو، ان 6 لاکھ مرد، عورتوں کو الگ سے انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ عورتیں گھروں کے کام کرتی، مرد ان کے باہر کے کام کرتے۔ ایسے کو جا رہا ہوتا اسے پکڑتے، چل بھئی یہ سامان اٹھا میرے گھر چھوڑا۔ یہاں کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا، لیکن وہاں ہوتا تھا۔ یعنی اتنی اچھی حالت ان کی کہ وہ بھی بغیر پیسوں کے ملازم، بتائے نا، غلام بھی بندہ رکھے تو اسے بھی کھانا دینا پڑتا ہے، وہ کچھ نہیں دیتے تھے، وہ جو بھی کاٹ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ آتے، چل بھی اٹھا میرے گھر میں چھوڑا، اس طرح کا نظام تھا ان کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی دے رکھی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جزوی عذاب سے، وقتی عذاب سے جھنجھوڑا ان کو،
جیسے ایک ہفتہ کے لیے عذاب آتا وہ کہتے جی اب تو بس ہو گئی ہے ہماری۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آپ ایک بار دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو ہم جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیں گے آپ کا، ہم بھی اسی دین پر آ جائیں گے جس دین پر آپ ہیں۔ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دیتا، جیسے عذاب دور ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو پھر فراوانی عطا فرماتا۔ وہ کہتے لو ہم اسے عذاب سمجھ رہے تھے، یہ تو ہمارے لیے بڑی رحمت والی شے ثابت ہوئی ہے۔ وہ دوبارہ پھر کفر کی طرف عود کر جاتے، وہ جو ان کا ارادہ بنا ہوتا تھا ایمان قبول کرنے کا وہ سارے کا سارا کافور ہو جاتا، وہ ارادہ ہی ان کا غائب ہو جاتا۔ تو اسی طرح کر کے ہفتوں عذاب ان پر آتے، جیسے وہ جناب دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک عذاب تھوڑا سا آپ دیکھیں، مینڈکوں کا عذاب تھا ان پر، اور مینڈکیں اتنی کہ گھر میں کوئی شے ایسی نہیں تھی جس میں مینڈکیں نہ پڑی ہوں، کھانا تک بناتے تو اس میں مینڈکیں، پانی کے برتن اٹھاتے ہیں تو اس میں مینڈکیں، اور اتنا مینڈکوں کا عذاب ہے ان پر، اللہ اکبر۔ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک منہ میں گھس جاتا ہاتھ رکھنے کے باوجود۔ آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر اذیت ناک عذاب ہوگا۔ یہاں کوئی بندہ بات کر رہا ہو منہ میں مچھر چلا جائے تو کیا بنے گا اس کا، منہ میں مکھی چلی جائے تو کیا بنے گا اس کا، اور سیدھی جا کے پھنسے بھی حلق کے اندر، وہ کھانستا ہوا اٹھ جائے گا، مجلس ساری برخاست ہو جائے گی، تو ان کے منہ میں مینڈکیں داخل ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح ان پر خون کا عذاب آیا، خون کا عذاب بھی ایسا دردناک عذاب تھا کہ جناب وہ کنویں سے پانی وہ نکالتے ہیں فرعون کی قوم تو خون نکلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نکلتے ہیں تو پانی نکلتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پانی کسی طرف سے میسر آنا بند ہو گیا تو درختوں کو چیر کے نا ان سے پانی نکالتے ہیں، ان سے یہ نہیں کہ چیرتے اسے تو خون نکلتا۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس آتے ہیں، ان کو آگے کہتے ہیں یار اپنے منہ میں پانی ڈال کے نا کلی کر دو ہمارے منہ میں۔ جب تک اس کے منہ میں پانی ہوتا تو پانی ہوتا، جب اس کے منہ میں آتا تو سارا خون بن جاتا۔ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر وہ اذیت سے گزرے ہوں گے، اور اتنی اذیت آنے کے بعد بھی وہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مہلت کو مہلت نہ سمجھے، وہ اکڑا ہی رہے، بدماشی بنا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر تو ذلت اس کا مقدر ہے بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، پورے قرآن کریم میں جتنے بھی پرانی امتوں کے قصے بیان ہوئے ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو اچھی حالت سے نواز رکھا تھا، انہوں نے جناب انبیاء کرام کی مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کون ہے سامنے؟ فرعون، کیسی اچھی حالت میں۔ نمرود جو ہے وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھر کیسا تھا؟ کچا گھر تھا، آج تک پتہ ہی نہیں ان کا گھر کہاں ہے، لیکن نمرود کا محل جو ہے وہ آج تک کھڑا ہوا ہے۔ بتائیں نا، نمرود کے محل کے آثار آج تک موجود ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو اتنی اچھی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی، لیکن حق کا دشمن بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو کیسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، ہماری کیفیت کون سی چل رہی ہے۔ چہار دانگ عالم اہل اسلام مظلوم ہیں بیچارے، وہ ہندو جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں وہ بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ خواتین بیچاری برقع پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے ان کی یہ وہ دن گزرا ہے خناسوں کا، ہولی کا تھا، ہولی کا تھا جس میں رنگ پھینکتے ہیں، تو اس میں ایک بندہ جو ہے نا مسلمان اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو لے کے جا رہا تھا، زبردستی ان کو روک کے موٹر چلا کے پانی بہایا ان پر رنگ پھینکا گیا، بتائیں۔ اور خاتون جو ہے وہ برقعے میں تھی، اس کا برقع کھینچ دیا گیا، منہ اس کا کھول دیا گیا۔ تو بتائیں یہ چوڑے لوگ جو ہیں یہ بھی اب مسلمانوں پہ اتنا بھاری پن رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے اگر اپنی حالت نہ بدلی ہوتی، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے جو جہاد کا راستہ عطا فرمایا تھا وہ انہوں نے نہ چھوڑا ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، میں کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پھر عمومی عذاب لائے گا۔ یہ عمومی عذاب ہی تو ہے۔ آج چوڑا جو ہے گند کھانے والا، بتوں کو جھکنے والا، آج وہ بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، مسلمان کو کمینہ اور گھٹیا ذلیل سمجھ رہا ہے وہ۔ بتائیں کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ مسلمان اتنا احساس کمتری کا شکار ہو جائے، وہ بتوں کی پوجا کرنے جا رہے ہیں، مسلمان کھڑا مشرکوں کو جوس پلا رہا ہو، صرف ان کو یہ باور کروانے کے لیے بھی ہم تو آپ کے نوکر ملازم، آپ کے غلام ہیں یار، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ مسلمان تو آج تک اتنا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی یہ احساس برتری کا شکار ہوا تھا۔ ایک گند کھانے والے کو اتنا معزز اور مکرم سمجھنے لگے، سمجھ سے باہر بات ہو گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی مظلوم ہے۔ مظلوم کیوں ہے؟ انہوں نے اپنی آج بھی دیکھ لیں آپ، مسلمان غریب ہیں کیا؟
ہیں؟ آپ عربوں کو دیکھ لیں، کتنے کتنے امیر لوگ ہیں یار، انہی کا پیسہ سارا پڑا ہوا یہودیوں کے بینکوں کے اندر، وہ یہودی انہی پیسوں پر تو بدماش بنے ہوئے۔ IMF کو دیکھ لیں، وہاں آج بھی دیکھ لیں زیادہ پیسہ کن کا ہے؟ ہمارے عربوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر تو ایک ایک کر کے سارے ذبح ہوتے جائیں گے، اور کیا بنے گا؟ ان اللہ لا یغیر، اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں اچھی حالت دے رکھی ہے، تم میرے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہوگے تو فرمایا کہ پھر تو ہم تمہاری حالت بدل دیں گے۔ آج جس کے پاس بھی پیسے چار آ جائیں وہ سب سے پہلے دین سے اپنے آپ کو خلاصی دلواتا ہے۔ ان کی خواتین جو ہیں وہ برقعے اتارتی ہیں پہلے، تو اب پیسہ آ گیا، اب برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے، دین تو غریبوں کے لیے ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ پڑھتا تھا میرے ساتھ، پڑھنا چھوڑ گیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار آپ پڑھتے تھے، قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے کہنے لگا جی قرآن تو وہ پڑھے جن کے گھر میں گندم نہ ہو، جن کے پاس زمینیں نہ ہوں۔ ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارے پاس تو مال و دولت ہے۔ جی آج میں اسی کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ملتا ہے مجھے تو وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی حالت اس کی دیکھنے سے باہر ہوتی ہے۔ وہ کہاں گئی تمہاری زمینیں اور کہاں گیا تمہارا وہ مال؟ تم نے 4 ٹپے زمین کی خاطر رب تعالیٰ کے قرآن سے ایسا منہ موڑا کہ تم نے اتنے ہلکے الفاظ کہہ دیے قرآن کے لیے۔ قرآن تو وہ پڑھے جس کے گھر میں گندم نہ ہو اور جس کے ہاں زمین نہ ہو، وہ قرآن پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو کفر میں، شرک میں، بے دینی میں، لادینیت میں، لبرلزم میں، سیکولرزم میں پھنسا نہ لیں۔ یہ معنی میں نے کیا ہے اس کا، جی اس معنی سے جو مفہوم عوام میں مشہور ہے وہ معنی ختم کرنے کے لیے کہ اس کا قرآن کی آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پوری تقریر کی ہے، اس کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں اس حصے میں بیان ہو گیا ہے۔ دیکھیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ اس کو عذاب دینے کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ آ گیا نا، قوم جو کہہ رہی ہے، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بری حالت جو ہے وہ اچھی حالت میں تب تک نہیں بدلتی جب تک کہ بندہ خود کوشش نہ کرے، جی وہ والا مفہوم یہاں جوڑ نہیں کھاتا، کیونکہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واضح طور پہ بیان فرما دیا آگے جا کر کے، جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے، عذاب کا ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیچھے بھی وہی بیان ہو رہا ہے کہ حال حسن سے حال بد کی طرف تغیر کیسے ہوتی ہے، یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ اسی پر دلالت کر رہا ہے، یہ اسی پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لے یا ان کی اچھی حالت کو بری حالت میں بدلنے کا ارادہ فرما لے تو میں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہ مردہ جو ہے نا یہ ہے مصدر میمی، اور یہ مصدر میمی ہو کر کے مبنی للفاعل ہے۔ جیسے قرآن سورہ یونس شریف میں بیان ہوا تھا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جی اللہ تعالیٰ کے فضل کو جب اللہ ارادہ کر لے کسی کو اپنا فضل پہنچانے کا تو کوئی اس کے فضل کو روک سکتا نہیں ہے، ورنہ رادہ مبنی للفاعل فاعل ہے وہ، اور یہاں پہ مردہ جو ہے یہ مصدر میمی ہے، اور مصدر میمی جو ہے مبنی للفاعل ہے، یعنی مطلب معنی یہ بنے گا اس کا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لے تو فلا مرد لہ، یعنی فلا راد لہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس عذاب کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، میں نہ ہی ان کو اللہ کے علاوہ کو خیر خواہ ملے گا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی والی ملے گا ان کو، نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی چاہنے والا ملے گا۔ جی آج بتائیں نا یار، آج بھی یعنی یہ مبارکہ بتا رہی ہے آج بھی مسلمان جو ہیں وہ اگر چاہتے ہیں ان کی قسمت ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ اللہ ہی ہے جو ان کے حالات بدل سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو ان کی ذلت کو دور کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو ان کو غلبہ دے سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی ہر دروازے پہ جانے کو تیار ہیں۔ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر باقی ہر دروازے پر جانے کو تیار ہیں۔ جی وہ کبھی جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ ہے، کبھی کہتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی کہتے ہیں فلانا ہمارے ساتھ ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس دن قوم یہ کہنا شروع کر دے گی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے گی تو ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔